اسلام میں جو فتنے ہوئے، اسلام میں جو پریشانیاں ہوئیں اور اسلام جو آج ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ میں وہ بنیادی چیز آپ کو سنا دوں تاکہ بچوں کے کان میں پڑی رہ جائے کہ اسلام میں تفرقے کی بنیاد کہاں سے پڑی اور مسلمان ٹکڑوں میں کہاں سے بٹا۔ دیکھیے، یہ نہ بنی امیہ کے زمانے کی بات ہے، نہ بنی عباس کے زمانے کی بات ہے، نہ رسول کے 40 برس بعد کی بات ہے اور نہ رسول کے 100 برس بعد کی بات ہے۔ رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ اسلامی محفل میں تھے، ایک وہ جو دل سے مسلمان ہوئے تھے اور وہ احترام خدا و رسول دل سے کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو حکومت کی آرزو میں مسلمان ہوئے تھے اور مصلحتاً خدا و رسول کا نام لیتے تھے۔ ثبوت کے طور پر قرآن مجید میں سورہ منافقون موجود ہے۔ جب تک قرآن میں سورہ منافقون رہے گا اس وقت تک اس بات کا ثبوت رہے گا کہ مسلمان دو طرح کے تھے، ایک وہ جو کلمہ دل سے پڑھتے تھے، دوسرے وہ جو کلمہ زبان سے پڑھتے تھے۔ دو نظریے رسول کی زندگی میں تھے، ایک یہ کہ رسول کا احترام کرو اس لیے کہ یہ رسول ہیں، اور دوسرا یہ کہ موقع ہو تو سلام کر لو اور موقع نہ ہو تو ٹال جاؤ۔ تو رسول کی زندگی میں دو طرح کے مسلمان تھے، ایک رسول کا احترام کرنے والے اور ایک رسول کا احترام نہ کرنے والے۔ قرآن مجید نے ثبوت دیے ہیں۔ دیکھیے، قرآن رسول کے بعد ایک حرف نہیں اترا ہے، جتنا قرآن ہے رسول کی زندگی میں اترا ہے، لہذا قرآن میں جو کچھ ہے وہ رسول کے تعلق سے ہے۔ قرآن میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اس کا مطلب ایسے بدتمیز مسلمان تھے جو رسول سے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ایسے گمراہ تھے جو رسول کو گمراہ کہتے تھے اور ان کی باتوں کو بہکی باتیں کہتے تھے۔ قرآن میں ہے لا تقولوا رائنا، ہر زبان میں لفظیں ایسی ہوتی ہیں جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مسخرے پن کے معنی ہوتے ہیں، ایک سیدھے معنی ہوتے ہیں۔ عربی میں رائنا بھی ایسا ہی لفظ ہے، لوگ رسول اللہ کے سامنے آ کے یہ لفظ بولتے تھے اور ہنستے تھے باہر نکل کے۔ قرآن نے بیان کر دیا لا تقولوا رائنا، رسول کے سامنے رائنا نہ کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رسول کے سامنے بدتمیزی کے جملے بولتے تھے۔ تو دو طرح کے مسلمان تھے، ایک احترام کرنے والے، ایک احترام نہ کرنے والے۔ اب اس دن سے لے کے آج تک دو نظریے چل رہے ہیں، نظریہ احترام اور نظریہ عدم احترام۔ چنانچہ ہمارے زمانے تک آتے آتے ایک مسلمان وہ ہیں جو رسول کے قیام و سلام کو جائز جانتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بدعت جانتے ہیں۔ اور کیا یہ نظریہ جو آج پیدا ہو گیا اور یہ مسلمان جو آج جگہ جگہ ہیں، یہ مسلمان آج کی زبان میں وہابی کہلاتے ہیں۔ یہ لفظ تو ابھی 150-200 برس پہلے ملا ہے، وہابی، مگر یہ نظریہ رسول اللہ کے زمانے سے موجود ہے۔ اور قیام میں وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی مسلمان اور نان وہابی مسلمان میں فرق کیا ہے؟ وہابی وہ ہے جو احترام نہ کرے، نان وہابی وہ ہے جو احترام کرے۔ وہابی وہ ہے جو رسول کو سلام میں کھڑا نہ ہو، نان وہابی وہ ہے جو کھڑا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو نظریہ احترام و عدم احترام ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ رسول کی زندگی سے ہے۔ اب میں آپ کو سناؤں اور بچہ بچہ سنیں
کہ اسلام میں پہلے وہابی کون لوگ تھے؟ جس شخص نے بھری محفل میں رسول کے قول کو ہذیان کہا، شخص اسلام میں پہلا وہابی ہے۔ سنیے، آئیے یہ رسول کی زندگی کی بات، رسول کی رحلت ہوئی، ٹائم دیکھیے گا ذرا، انتقال ہو گیا ہے اور میت دفن نہیں ہوئی ہے، اس کے بیچ کا ٹائم ہے۔ یعنی رسول کا انتقال تو ہو گیا مگر میت ابھی دفن نہیں ہوئی، ان بٹوین یہ دو۔ ایک صاحب مسجد النبی میں کھڑے تقریر کر رہے ہیں کہ جو خدا کی پرستش کرتا ہے سن لے کہ خدا زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو محمد کی پرستش کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کون محمد کی پرستش کرتا تھا جو آپ کو یہ کہنا پڑا کہ سن لے کہ محمد مر گئے؟ محمد مر گئے، یہی 1400 برس پہلے جو انہوں نے آواز دی تھی محمد مر گئے، آج تک وہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں سلام کیسا محمد مر گئے، قیام کیسا محمد مر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں؟ یہ تو اللہ ہی بتائے گا، ہم کیا بتائیں، اس لیے کہ موت زندگی ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں۔ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں یہ ہم کون بتانے والے، اللہ بتائے گا۔ تو میرے اپنے دروازے پر، میرے دروازے پر، ان کے دروازے پر نہ جائیے، اللہ کے دروازے پر جا کے پوچھئے یا اللہ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں؟ وہاں سے 5 بار اعلان ہوتا ہے محمد خدا کے رسول ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اب آئیے، تھوڑے دنوں کے بعد حج کے زمانے میں ایک صاحب کھڑے حجر اسود سے لڑ رہے ہیں، ہم اب پتھر سے لڑ رہے ہیں کھڑے ہوئے، ایسے عقل پر پتھر پڑے کہ آدمی سے آدمی کو لڑتے دیکھا تھا مگر آدمی کو پتھر سے لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ حج کے زمانے میں کھڑے پتھر سے لڑ رہے ہیں، حجر اسود سے۔ باتیں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا حج میں، تو یہ ڈیمارلائز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ رسول نے تجھے چوما تھا اس لیے چومے لیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، وہی وہابی نظریہ، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں اس سے کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ نے چوما تھا اس لیے چومے لیتا ہوں۔ یہ سوچ کے لڑ رہے تھے کہ یہ پتھر تو لاوارث ہے، اب پتھر کی کسی سے رشتہ داری تو ہوتی نہیں، لہذا میں کہہ کے چلا جاؤں گا بولے گا کون؟ یہ بھول گئے تھے کہ کوئی مولود کعبہ بھی ہے۔
کعبے کا وارث بھی ہے. جیسے ہی انہوں نے حجر اسود پر اٹیک کیا ویسے ہی پیچھے سے آواز آئی تو غلط کہتا ہے, کیا تو نے قول رسول نہیں سنا کہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے؟ اب جو مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہیں. ہاں جی مجھے علم نہیں تھا. تو جلدی سے حج کی بھیڑ میں یہاں سے ہوئی میاں وہابیت کی ابتدا. سنیے گا, یہ ہسٹری ہے. اس وقت اس نظریے کا کوئی نام نہیں تھا. ان لوگوں نے رسول کی اولاد کو اس لیے احترام نہیں دیا کہ یہ رسول کو احترام نہیں دیتے تھے. جس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے اس کے بچے کا آپ خیال رکھتے ہیں, اجنبی کے بچوں کا خیال کوئی نہیں رکھتا. جس کا آپ احترام کرتے ہیں اس کی اولاد کا بھی احترام کرتے ہیں. ان کا بھئی ہمارے استاد کے بیٹے ہیں, تو استاد کے بیٹے ہیں اس لیے احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا احترام تھا, اب چونکہ استاد نہیں رہے لہذا استاد کے بیٹے ہیں. دوست کے بیٹے ہیں تو دوست کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست تھے, اب وہ دوست نہیں رہے تو یہ ان کے بیٹے ہیں, ان کا خیال کرو. جس سے کوئی تعلق نہ ہو اس کے بیٹے سے ہمارا تعلق کیا؟ تو آل رسول کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیجئے. آل رسول دنیا میں کسوٹی بن کے ہیں کہ جو محمد کا احترام کرتے ہیں وہی آل کا احترام کریں گے. جن کو محمد سے رشتہ نہیں ہے وہ آل کا کچھ نہیں احترام کریں گے. اس نظریے کا کوئی نام نہیں تھا. یہ نظریہ قریب 200 برس تک بے نامی کے عالم میں چلا. یہ کہانی ہے, اس کو سن لیجئے, پڑی رہے گی کان میں تو فائدہ دے گی. تقریباً 220 اور 230 ہجری کے درمیان ایک صاحب پیدا ہوئے, احمد ابن حنبل, جو اسلام کے ایک فرقے کے جو اسکول ہیں فقہ کے 4, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اس میں سے ایک اسکول ہے فقہ کے سربراہ بھی ہیں. امام ابن احمد ابن حنبل کہلاتے ہیں. احمد ابن حنبل وہابی فکر کے آدمی تھے. چنانچہ حنبلی فقہ جو ہے اس کے اندر وہابیت کے اثرات زیادہ ہیں. اور احمد ابن حنبل کے زمانے میں بنی عباس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام متوکل تھا. یہ وہی بادشاہ تھا جس نے امام حسین کے روضے کا نشان مٹانے کے لیے کوشش کی تھی کہ اس پر ہل چل جائیں یا وہاں نہر جاری ہو جائے. وہ خود تو دشمن اہل بیت تھا ہی مگر احمد ابن حنبل کے اثرات میں بھی تھا, اس لیے بھی یہ کوشش کر رہا تھا. تو یہ حنبلی نظریہ کہلایا. چنانچہ آج تک سعودی عرب والے جو ہیں وہ حنبلی فقہ کو مانتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا, آپ اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ سعودی عرب والے جو ہیں وہ حنبلی فقہ کے قائل ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد ایک 300 برس 400 برس کے اس واقعے کے بعد ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ابن تیمیہ. اور ابن تیمیہ نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام میں بدعتیں بہت رائج ہو گئی ہیں, ہمیں اپنے پرانے اسلاف کی طرف پلٹ کے جانا چاہیے جو ہم سے پہلے تھے رسول اللہ کے زمانے میں. چنانچہ اس کی تحریک کا نام سلفی تحریک رکھا گیا جو آج تک ہے. اور ہندوستان میں بھی سلفی مسلک کے مدرسے ہیں جس میں آپ کا دیوبند اور ندوہ جو ہے یہ خاص طور سے سلفی مسلک والوں کے مدرسے ہیں, اور بنارس میں ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں ہندوستان میں. سلفی مدرسے ہیں. یہ سلفی نظریہ چلا نام سے. اس کے 400-500 برس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی.
اس نے سلفی نظریے کو قبول کر کے اس کا پرچار شروع کیا، اور آل سعود ایک قبیلہ تھا جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طریقے سے وہ خطرناک جنگجو قبیلہ اور یہ مولوی مل کے وہابیت کا پروپیگنڈا شروع ہوا، اور اس کا نام اب وہابیزم رکھا گیا۔ یہ وہابیزم جو ہے یہ 1400 برس سے ہے، اور اسلام میں ہر فتنے کی بانی ہے۔ چنانچہ آج کی دنیا میں جو فتنے ہیں، جتنے ٹیررسٹ ہیں، وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں۔ جتنے طالبان ہیں وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں، جتنے القاعدہ والے ہیں وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں۔ غور فرمائیں آپ نے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور اہل بیت کا احترام کرنے والوں میں اور عزاداری کرنے والوں میں نہ کوئی ٹیررسٹ ہے، نہ کوئی طالبان میں ہے، نہ کوئی القاعدہ میں ہے۔ ہمارے پاس جہادی تنظیمیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلک میں یعنی شیعہ مسلک میں یہ حرام ہے کہ 4 لونڈے جمع کر کے جہاد ڈکلیئر کر دیا۔